کربلا کا دوسرا نام ہی جو ہے نا وہ قربانی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم لوگوں کو، میری امت کو کبھی اپنے غم بہت زیادہ لگنے لگیں یا بڑا اس بات کا شکوہ ہونے لگے کہ میرے پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا بوجھ ڈال دیا، تو کبھی اپنے نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو یاد کر لینا۔ تو انہوں نے کون سے غم نہیں دیکھے، اولاد کے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کے، اور جو ویسے لوگوں کی طرف سے جو آزمائشیں تھیں، اپنی امت کے جو دیے گئے ستم تھے، انہوں نے کون سے ستم جو ہے وہ برداشت نہیں کیے۔ لیکن ظاہر ہے ہم بڑے حقیر سے بندے ہیں، بڑے ہم جو ہے نا ہماری نمانی سی جانیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جانیں ہیں، تو ہم جو ہے اتنا وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں یہ قدرتی بات ہے، ظاہر ہے اسی لیے اللہ نے بار بار صبر کا جو ہے نا وہ حکم دیا ہے۔ تو کاشف صاحب ہیں، واصف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، ان کی ایک بات جو ہے مجھے وہ بڑی پسند آئی کہ انہوں نے کہا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو پھر استغفار کا مقام ہے، کہ پھر توبہ استغفار ہی پڑھو، کہ اگر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تمہیں وہاں سکون ہی میسر نہیں ہوتا۔ تو جو مکان ہے تو وہ تو واقعی اینٹوں سے بنتے ہیں، ان کا کہنا بالکل ٹھیک تھا، اور جو گھر ہے وہ افراد بناتے ہیں۔ تو زندگی کا جی فارمولہ بڑا سیدھا سا، یہ پرسن ٹو پرسن جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے، سب کی قابلیت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں ایک بڑا جو ڈائلاگ میں اکثر پہلے بھی بولا کرتی ہوں کہ ساس کو ماں بناتے ہیں، جی ساس ماں ہوتی ہے، ساس ماں نہیں ہوتی، ساس ساس ہی ہوتی ہے، اور ساس بھی اچھی ہو سکتی ہے، اور بہو جو ہے وہ بیٹی نہیں ہوتی، وہ آپ کی بہو ہی ہوتی ہے، لیکن بہو بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ یہ یہاں جو ہے نا ان کے جب رشتوں کے نام ہی غلط کر دیتے تو پھر وہاں احساس ہی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ رشتے کا جو ایک ہر رشتے کا اپنا ایک احساس ہوتا ہے، وہ احساس ہی آپ ختم کر دیتے ہیں، اور جہاں پھر آپ کے رشتوں میں احساس ختم تو وہاں پھر سب ختم۔ تو یہاں مجھے ایک بڑا جو ہے نا وہ واقعہ اچھا یاد ہے۔ کسی محفل میں کسی شخص نے کہا تھا کہ عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، جب چاہے بدل لو۔ بابا جی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تو لوگوں نے ان سے رائے مانگی کہ بابا جی ذرا لگ رہے ہیں کہ سیانے بیانے نے، انہوں نے پوچھو۔ بابا جی نے کیا جی بالکل ٹھیک کیا، بالکل درست گیا۔ تو سارے بابا جی کو گھورنے لگ گئے کہ بابا جی نے ہاں میں ہاں ملا دیا، تو بڑا افسوس ہوا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے جو ہے نا اس شخص کا جو سینہ تھا وہ اور ذرا چوڑا ہو گیا کہ گل میں صحیح کی تھی کہ پیر دی جتی ہوئی ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ بابا جی ذرا مطلب کوئی دلیل بھی تے دو، کوئی وضاحت بھی تے دو، تو تسی تے گل ہی مکا دیتی۔ تو بابا جی نے کہا کہ عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی اس شخص کے لیے ہے جس بندے کو یا جس مرد کو لگتا ہے کہ میری اوقات پاؤں جتنی ہے۔ جس بندے کو یہ لگتا ہے نا کہ میں بادشاہ ہوں یا میں مطلب کہ کسی ملک کا شہنشاہ ہوں، تو وہ عورت کو اپنے سر پہ سجائے گا، اس کو عورت تاج ہی لگے گی۔ تو صحیح کسی نے کہا تھا کہ غلام کی بیوی پھر غلام ہی کہلائے گی۔ جب خود کو یہ آپ نے اس طرح سمجھ لیا ہے تو پھر وہی کچھ ہونا ہے نا۔ تو آج سب کی بہو بیٹیاں اور ساری کچنوں میں مصروف نیازیں بنا رہی ہیں، بڑی مصروف سارا دن اتنی گرمی میں۔ تو ایسے موقعوں پہ جہاں وہ اپنی عبادت کا بھی اتنا خیال رکھتی ہیں اور اس طرح کے معاملات میں بھی آپ کا بڑا ساتھ دیتی ہیں، تو پھر ان کی جو اس طرح کی کاوش ہوتی ہے اس کو سراہا کریں، اور صرف ان تہواروں کو مطلب کہ جو ہمارے دین کی یاد دلاتے ہیں یہ والے تہوار، ان کو اسی طرح جو ہے آپ نیاز بانٹ کے نہ گزارا کریں، بلکہ عہد بھی خود سے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ جانے انجانے میں اگر ہم سے بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کوئی ظلم و ستم روا ہو جائے یا کوئی دل آزاری والی بات ہو جائے تو یا اللہ ہمیں بخشنا اور ہمیں ہدایت بھی دینا کہ آگے ہم سے کبھی اس طرح کا کوئی کام نہ ہو۔ کیونکہ یہ جتنے بھی آتے ہیں نا، محرم الحرام ہے، شب معراج ہے، یا شب برات ہے، یا یہ رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں، حج آتا ہے، یہ سارا کچھ تو یہ کچھ نہ کچھ درس دے کے جاتا ہے، یہ اس میں کوئی نہ کوئی درس ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنے خطبوں کے ذریعے بھی یہ بات بتائی تھی۔ تو ہم پتہ نہیں کیسے بھول جاتے ہیں، ہمیں بس تہوار منانے کی حد تک یا اس کی یاد میں سوگ منانے کی حد تک یاد رہ جاتا ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنا کیا چاہیے یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو، کیونکہ ہم لوگ ادنا ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم تو ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی جو ہے وہ پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے نا پھر بھی ہم پہ جب مشقت یا کوئی مصیبت آ پڑتی ہے نا، ہم کمزور ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے ان چیزوں سے بس ذرا خوف جو ہے نا وہ کھایا کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی والا سلوک ہم سے نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہے معاشرے میں پھر جب ہم ایک ایک کر کے فردن ان پہ جو ہے وہ جب نظر ثانی کریں گے تو کیوں یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ ضرور حل ہوں گے۔ لیکن ہمارا جو ہے نا رویہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا گھر میں معاملہ کچھ اور سسرال میں معاملہ کچھ اور۔ یہی بات اگر آپ کی بیٹی آپ کو فون پہ بتائے نا کہ اماں آج میں نے سارا دن بڑا کام کیا اور اماں آج گھر پہ نیاز تھی یا یہ تھا تو میں صبح کی لگی ہوئی، میں صبح کی اٹھی ہوئی ہوں، تو آپ کے لیے اس کی جو تکلیف اور درد ہے وہ اور ہوگا۔ لیکن جو کسی کی بیٹی آپ گھر میں لے کے آئے اور وہ بھی آپ کے ساتھ صبح کی ہی لگی ہوئی ہے، عقیدت احترام اپنی جگہ، لیکن ایک مشقت طلب کام تو ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے بھی نا آپ وہی والا سلوک روا رکھیں، اس کے لیے الگ سے جو ہے نا وہ نہ بنایا کریں آپ فارمولے۔ تو پھر آپ کو تو ایسے لگتا ہے ابھی میں کیتا میری تی سے پھا لگی پئی، تو بھائی کسی کی تی آپ کے گھر میں پھا لگی ہوئی ہے ذرا اس کا بھی جو ہے نا وہ دھیان کر لیں، تو اس کو بھی جو ہے نا اس کی بھی
मतलब कि उसको भी सराह दें, उसको भी कहें हाँ बेटी तेरी बड़ी बहादुरी है या तूने बड़ा जो है ना अच्छे इंतजामात किए थे। तो ये सारी बातें सुनने के लिए ये भी यहाँ भी किसी की बेटी बैठी हुई है, तो आप ये उसको भी बोल सकती हैं। तो वो सियाने कहते हैं ना, आपने वो कहावत सुनी होगी, कर भला तो हो भला। तो जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी जहाँ जहाँ जिगर के टुकड़े या जिगर के जो गोशे जिगर गोशे हैं ना, उनके साथ भी अच्छा ही होगा। तो ये तो पढ़ी लिखी बात है और पत्थर पे लकीर है ना कि जो इंसान किसी के साथ जो है वो अच्छा सलूक रवा रखता है ना, तो अल्लाह ताला जहाँ जहाँ उसके प्यारे या उसके वो बैठे होते हैं तो वहाँ ही उनको जो है ना सुकून और जो है वो ज़िंदगी देता है प्यार वाली। तो आप इन बातों को ज़रा मलहूज़ नज़र रखा करें तो इंशाल्लाह सब कुछ जो है वो बेहतर हो जाएगा। और बाकी अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत अता फरमाए अपने दीन पे, आमीन।